سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 58۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ فجعلهم جذاذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہوئے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، الا کبیرا لہم، سوائے ان میں سے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، وہ لوگ کہنے لگے کس نے یہ حرکت کی ہمارے خداؤں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى، لوگ کہنے لگے ہم نے سنا ہے ایک جوان کے بارے میں، یذکرہم، کہ وہ ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، وہ کہنے لگے اس کو لاؤ سب لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ کیا تو نے یہ حرکت کی ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ اسی نے کی ہے، ان کا بڑا یہ ہے، فاسألوهم، اس سے پوچھو، ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عراق کے علاقے میں بابل کے اندر تشریف لائے۔ اس زمانے کے اندر بادشاہ وقت نمرود تھا، حکومت وقت سے لے کر ایک عام آدمی تک مذہبی طور پہ سب کے سب شرک اور کفر، ضلالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اللہ رب العالمین انہی حالات کے اندر اپنے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کرتے تھے۔ جب چاروں طرف ضلالت، گمراہی، بے دینی اور شرک اور کفر شروع ہو چکا ہوتا تھا، بلکہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہوتا تھا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پورے ماحول میں تنہا توحید کی دعوت کو لے کر توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے تھے۔ اپنے والد کو، اپنی قوم کو، اپنے علاقے کو، سب لوگوں کو سمجھایا۔ جب کسی طرح بھی وہ لوگ نہ مانے تو کچھ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کر دیا
کہ میں ان بتوں کی بے بسی تمہیں دکھاؤں گا، یہ کتنے بے بس ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک موقع کی تلاش میں رہے۔ اس سالانہ تہوار ایک ہوتا تھا قوم کا، جس کے لیے وہ سب شہر سے باہر کسی میدان میں اکٹھے ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ موقع اچھا لگا جب سب مندروں میں چڑھاوے چڑھا کر اپنے عبادت خانوں میں عبادت کر کے وہ شہر سے باہر نکلے تو اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کوڑھاڑا لے کر ایک بہت بڑے عبادت خانے میں گھس گئے، جو ان کا بہت بڑا عبادت خانہ اور جس میں بہت سارے بت تھے۔ اس میں انہوں نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کے سوا۔ اللہ کی شان ہے جس کا باپ بت گر تھا، بت بنانے والا، اسی کے گھر میں اللہ نے بت شکن پیدا کر دیا، بتوں کو توڑنے والا بھی اسی گھر کے اندر آ گیا۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی شان رہی ہے کہ وہ کفر اور شرک کے نشانات کو بھی مٹا دیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرما دیا تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی صفائی کی۔ اس اللہ کے گھر کے اندر جو توحید کا مرکز از ابتدا تھا ایندم اب تک توحید کا مرکز ہے، درمیانی عرصے میں مشرکوں نے، کافروں نے اس کو بھی شرک کا اڈا بنا دیا تھا۔ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑا، ان کو پاش پاش کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختم کر دیا۔ یہاں بیت اللہ سے صفائی کی، عرب سے صفائی کی، مدینہ منورہ سے صفائی کی۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا یمن کے اندر ذوالخلصہ نامی لوگوں نے وہاں ایک اپنا بیت اللہ بنایا ہوا، بیت اللہ کے مقابلے میں ایک بیت اللہ، ایک گھر سا بنا کر، کعبہ سا بنا کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی اور فرمایا کہ بھائی اس کو گرا کے مجھے راحت پہنچاؤ، میرا دل ٹھنڈا کر، مجھے بڑی تکلیف ہوتی جب اللہ کے گھر کے مقابلے میں اس کو جو ہے وہ عبادت خانہ بنایا جاتا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 افراد کا لشکر دے کر گئے، انہوں سے مقابلہ کیا اور فتح یاب ہو کر اس کو گرا کے تہس نہس کر کے نام و نشان تک مٹا کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی کہ جناب آپ کے دل کو ٹھنڈ پہنچا دی گئی۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، آپ نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا کہ رب کی دھرتی پہ ایسی چیزیں پیدا کی جائیں۔ کفر اور شرک، ضلالت اور گمراہی کے نشانات کو ختم کرنا اور مٹانا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مشن رہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسریٰ فتح ہوا تو اس کے دربار کا بڑا شاندار قالین جو بہت عمدہ اور نفیس اور دبیز قسم کا قالین تھا وہ بھی مال غنیمت میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کٹوا کر اس کے مصلے بنوائے، جائے نمازیں بنوا کے مجاہدین کے اندر تقسیم کر دی تاکہ اس کا نام و نشان ہی مٹ جائے، بلکہ دوسری طرف عبادت کی طرف چلا جائے۔ یہاں یہ کوتاہی ہو جاتی جب ہم کہتے کہ جی چلو ان کے نشانات ختم کریں یا ان کو سنبھال لیں، ان کو جو ہے وہ بطور یادگار رکھ لیں۔ محمود غزنوی ایک نیک عادل بادشاہ تھا، یقیناً کفر اور شرک کے اس نے بھی بہت سارے اڈے ختم کیے،
لیکن سومنات کا مندر جب توڑا تو اس کا دروازہ اکھاڑ کے کابل میں لے جا کے یادگار کے طور پہ رکھ دیا. اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا لیکن وہاں رکھ دیا. لیکن پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جب دوبارہ ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت آئی انہوں نے وہاں سے پیسے لے کے پھر خرید لیا. آج وہی دروازہ پھر اسی مندر کو لگا ہوا. تو یہ نشانات کو ختم کر دینا، مٹا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی. ہمیں اسلام جو ہے وہ اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو گرانے کا حکم نہیں دیتا، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ان کو بہت زیادہ عزت دی جائے. ٹھیک ہے، وہ اپنی عبادت کریں، اپنے عبادت خانوں کو آباد کریں، لیکن خود حکومت وقت یا اسلامی حکومت ان کو جو ہے وہ عزت دینے لگ جائے اور خود ان کو شاندار انداز سے بنانے لگ جائے اور سجانے لگ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تعلیمات کے خلاف. مجھے ایک دوست نے بتایا سیالکوٹ کے اندر ایک مندر جو قیام پاکستان سے اب تک بند ہے، اب تک بند ہے. اور اس لیے بند نہیں کہ حکومتوں نے بند کیا ہے، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں عبادت کرنے والا. ان کے اپنے اس مذہب والے ہی وہاں پہ نہیں ہے، ہندو ہی وہاں پہ نہیں ہے، وہ ختم ہو گیا، کام بے آباد پڑا ہوا ہے. لیکن اب اس کو جو ہے کھولا جا رہا ہے، اس کی تزئین و آرائش کی جا رہی، سرکاری خرچ پہ کروڑوں روپیہ اس کو سجانے سنوارنے پہ خرچ کیا جا رہا ہے. میرے محترم دوستو، یہ اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اس کی قطعی طور پر کوئی اجازت نہیں دی. ہاں وہ خود کریں، خود بنائیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم روکیں گے نہیں، لیکن مسلمان تو اپنی مسجد، اپنا مدرسہ وہ اپنے خرچے پہ بنائے اور اس کی تزئین و آرائش کرے اور منتیں ترلے کرے، اور گورنمنٹ اس کے لیے تعاون تو کیا بلکہ آڑے آئے، رکاوٹیں ڈالے، اور دوسری طرف کفر، شرک، ضلالت اور گمراہی کے اڈوں کو خود اس پہ خرچ کرے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی تعلیمات کی شدید مخالفت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر اور شرک کے اس اڈے کو توڑا اور ختم کیا، اور ایک عجیب انداز سے ختم کیا. مقصد کیا تھا؟ ان کی بے بسی سمجھانا، اس بات کو واضح کرنا کہ جناب یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کے پلے ککھ نہیں ہے، یہ خالی ہے، بے بس ہے، یہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ سارے بتوں کو توڑ دیا، الا کبیر لہم، سوائے ان میں سے ایک بڑے کے. ایک بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا. وہ بڑا سائز میں بڑا تھا یا ان کے عقیدے میں بڑا تھا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال جس کو بڑا سمجھا جاتا تھا اس کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اور قرآن کریم نے وجہ کیا بتلائی؟ فرمایا لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ یہ اس کی طرف رجوع کریں. یہ اس کی طرف رجوع کریں. کس کی طرف رجوع کریں؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب یہ لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا یہ حشر اور تہس نہس ہوا ان کو دیکھیں تو یہ بڑے سے پوچھے کہ جناب آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ جب آپ کے چھوٹوں کو یہ ان کا حشر کیا جا رہا تھا تو آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اور پھر آلہ قتل بھی ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کندھے پہ رکھ دیا یا اس کے ساتھ لگا دیا، کلاڑا بھی اس کے ساتھ لگا دیا. تو آلہ قتل بھی آپ کے پاس ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بت بھی سامنے پڑے ہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ تو اس سے پوچھیں، اور ظاہر ہے یہ کیا جواب دے گا؟ تو ان کے سامنے بتوں کی بے بسی آ جائے. اور
اور دوسرا ایک مطلب یہ لعلہم الیہ یرجعون کا کہ یہ لوگ جب واپس آئیں اور یہ صورتحال دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا کہ یہ مجھے بلا کے پوچھیں، مجھ سے رجوع کریں، مجھ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تو نے، اور میں پھر ان کو بتاؤں کہ ان بتوں کی حقیقت کیا ہے، جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے ہو ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور ایک تیسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ واپس آئے اور اپنے خداؤں کی یہ صورتحال دیکھیں تو شاید ان کے دل پہ کفر اور شرک کے پردے ہٹ جائے اور ایمان کی روشنی پھیل جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ چنانچہ بت سارے توڑ دیے گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں دوسری جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بت خانے میں داخل ہوئے تو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ کسی کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں، کسی کے سامنے حلوے پڑے ہوئے، کسی کے سامنے قسم قسم کی چیزیں پڑی ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں الا تأکلون، ارے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے اتنی چیزیں پڑی ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ظاہر ہے انہوں نے کیا کھانا اور کیا بولنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ ساری ان کی بے بسی ہے۔ آج میرے محترم دوستوں، میرے اور آپ کے مال کا بے دریغ خرچ ایسی فضولیات اور رسومات پہ ہو رہا ہے جن کے ساتھ دین اور اسلام کا دور کا بھی واسطہ نہیں، دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اب یہی صورتحال اس وقت میں تھی، اس زمانے میں تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جب توڑا تو کسی کے ٹکڑے کسی تھاڑ میں پڑے ہوئے، کسی کے ٹکڑے کسی پلیٹ میں پڑے ہوئے، تو مختلف جگہوں پہ وہ بکھرے پڑے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور انہوں نے آ کے اپنے عبادت خانے میں اپنی رسم کے مطابق داخل ہوئے اور دیکھا ہمارے خداؤں کا تو حشر نشر ہوا پڑا، یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، تو ان کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، وہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے، کس نے یہ ان کا حشر کر دیا؟ انہ لمن الظالمین، یہ تو بہت ظلم کرنے والا انسان ہے، یہ تو بڑا فسادی انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس زمانے میں بھی اہل حق جب دنیا کے بنائے ہوئے بتوں کو پاش پاش کرتے تھے تو ان کو فسادی کہا جاتا تھا، ان کو ظالم کہا جاتا تھا۔ آج بھی جب ان دنیاوی خداؤں کو ٹھوکریں مارتے ہیں اہل حق، ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا، ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ان اہل حق کو کہا جاتا ہے یہ فسادی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی کہا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا گیا انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں، اس نے یہ حرکت کی۔ تو اب کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب سمعنا فتن، ہمیں اور تو پتہ نہیں، ایک جوان کے بارے میں ہم نے سنا، ایک جوان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ یذکرہم، وہ ان کا عجیب سے تذکرہ کیا کرتا تھا۔ باقی لوگ تو ان کی ساری عبادت کرتے اور ان کے گن گاتے اور ان کی تعریفیں کرتے اور ان کے کلابے ملاتے آسمان و زمین کے، لیکن وہ کہا کرتا تھا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ان کا تذکرہ کرتا تھا۔ اس کا موقف جو ہے وہ عام لوگوں کے بالکل برعکس تھا۔ نام کیا اس کا، کون ہے وہ، کیا تعارف ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا جی یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، نام اس کا ابراہیم ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت تک بات پہنچی، اس نے کہا لاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ، گرفتار کرو، فاتوا بہ علی اعین الناس، اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے پکڑ کے لاؤ، لعلہم یشہدون،
تاکہ سارے لوگ اس کو دیکھیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظالمانہ حرکت کرنے والا کون ہے، لاؤ اس کو سامنے منظر پہ لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے گئے، اور وہ تو چاہتے یہ تھے کہ مجھے لائیں، مجھے پکڑیں تاکہ میں ان کو بتاؤں حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ سامنے آئے، انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حشر تو نے کیا، آپ نے یہ حرکت کی ہے ان کے ساتھ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا بل فعل، بلکہ اسی نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، اس سے پوچھیں فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو اس سے پوچھیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے انداز ایسا اختیار کیا کہ جس سے ان کی بے بسی واضح ہو۔ بھائی ان سے پوچھو، یہ جو بڑا بیٹھا ہے اس نے نہ کیا ہو، اس سے تو پوچھے جس سے حالہ قتل برآمد ہو رہا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں نے کیا کہنا تھا، کہتے یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی بے بسی سامنے آئے کہ یہ نہیں بول سکتا۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہاں انداز ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بڑے نے کیا ہے، اس بڑے نے کیا ہے، حالانکہ اس بڑے نے تو نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے تھا۔ تو یہ بات تو بظاہر واقعہ کے خلاف ہے، خلاف واقعہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں کہ بھئی بڑے نے کیا ہے، جبکہ کیا خود ابراہیم علیہ السلام نے، اور خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی، اللہ کا خلیل، جھوٹ تو بہت بڑا گناہ، معمولی گناہوں سے بھی پاک ہے، معمولی لغزشوں سے بھی پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیسے خلاف واقعہ بات کر دی، اس بڑے نے کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات خلاف واقعہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور فرض کے یہ کہا، فرض کر لو کہ اس بڑے نے کیا ہے، تو پہلے اس سے تو پوچھو۔ تو بطور فرض کے کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ جناب آپ فرض کریں یہ ایسا کیا ہو، تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ خلاف واقعہ کوئی یہ بات نہیں کہی کہ کیا ہی اس نے ہے۔ اگر یوں کہتے کہ کیا ہی اس نے ہے، پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز یہ تھا کہ فرض کرے اسی بڑے نے کیا ہو تو اس سے پہلے اس سے تو پوچھ لے، مجھ سے تو بعد میں پوچھ لینا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس بڑے کی وجہ سے یہ سب ہوا، کہ یا جس نے بھی ہے اس بڑے کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ سبب یہ بنا ہے، جو آدمی کسی کام کا سبب ہو اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے کہ اس نے بنایا، اس نے کیا ہے۔ جیسے بہت سارے کام جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ جناب یہ ڈیم فلاں نے بنایا، یہ سڑک فلاں نے بنائی، یہ کام فلاں نے کیا، حالانکہ وہ بنایا تو مزدوروں نے ہوتا ہے، مستریوں نے بنایا ہوتا ہے۔ یہ گھر کس نے بنایا؟ یہ فلاں حاجی صاحب نے بنایا، حالانکہ حاجی صاحب نے تو نہیں بنایا، وہ تو مستری نے بنایا، مزدوروں نے بنایا۔ لیکن چونکہ اس کا سبب حاجی صاحب بنے ہیں یا اس کا سبب وہ حکمران بنا ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ یا اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھیں کہ جب موسم بہار آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بہار کی وجہ سے سبزہ ہو گیا۔ عربی زبان میں محاورہ ہے انبت الربیع البقلہ، بہار نے سبزے کو اگا دیا۔ حالانکہ سبزے کو بہار نہیں اگاتی، سبزے کو تو اللہ اگاتے، لیکن سبب بہار بنتا ہے۔
موسم بہار کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ کہ توڑا جس نے بھی ہے سبب اس کی گمراہی بنی، یہ بڑا گمراہ کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے سب گمراہ ہوتے ہیں، تو یہ سبب بن گیا سارے بتوں کے ٹوٹنے کا۔ اس سے پوچھو کس نے توڑا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو لفظ الگ الگ ہیں، بل فعلہ یہ الگ جملہ، کبیرہم ھذا یہ الگ جملہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ رہے کہ ہاں تمہارے ذہن میں جو ہے اسی نے کیا، تمہارے ذہن میں جو ہے اسی نے کیا ہے، یعنی تم سمجھ رہے ہو ابراہیم نے کیا ہے تو ابراہیم نے ہی کیا ہے، لیکن کبیرہم ھذا بڑا یہ ہے، اس سے تو پوچھے کہ کس نے کیا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں توریہ۔ توریہ کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسی گول مول بات کرنا کہ سمجھنے والا کچھ سمجھے، کہنے والا کچھ کہے، یہ توریہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور بعض موقع پر اس کی اجازت ہوتی ہے، جیسا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دوسرا واقعہ ہے۔ جب یہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے تو بادشاہ راستے میں ایک بادشاہ سے ٹکراؤ ہوا، اس نے ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینا چاہا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ بیویوں کو، کسی کی بیوی ہوتی تو اس کو زبردستی لے لیتا، لیکن بہن ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا، بہن بیٹی یا ماں ہوتی اس کو نہیں لیتا تھا، بیوی کو لے لیتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ کے مطابق یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ ان کی اہلیہ تھی۔ تو بہن کس اعتبار سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر اس کے اور میرے سوا کوئی مسلمان نہیں، تو دینی اعتبار سے یہ میری بہن ہے، میری اسلامی بہن۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں تو یہ تھا، اور بادشاہ سمجھا کہ یہ ان کی حقیقی بہن ہے، اس لیے اس سے اپنی اہلیہ کا تحفظ کر لیا۔ اس کو کہا جاتا ہے توریہ۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب انگریز کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئی، اور جس وقت ان کو پکڑنے کے لیے پولیس آئی تو یہ مسجد کے اندر ایک دھوتی اور بنیان پہنے جھاڑو لگا رہے تھے۔ اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی علمی خدمات، اور مسجد میں جھاڑو لگا رہے۔ اب اس زمانے میں ایسے تصویریں وغیرہ یہ چیزیں تو عام نہیں تھی، سپاہیوں کو پتہ نہیں تھا کہ قاسم نانوتوی کون ہے، اور ان کے ذہن میں تو تھا کہ جس کو پکڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہوگی، یہ تو کوئی بابا صاحب ملا کے ساتھ جھاڑو لگا رہا ہے مسجد۔ تو اس سے پوچھتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کہاں، قاسم نانوتوی کہاں؟ تو حضرت وہاں جھاڑو لگاتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑا سا ایسے ہوئے اور آگے کو ہو کے کہنے لگے ابھی یہی تھے، ابھی یہی تھے۔ مقصد کیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آئی کہ ابھی یہی مسجد میں تھے، اب نہیں ہے۔ حضرت کا مقصد تھا کہ ابھی یہی تھے، اب وہاں پہ۔ تو ایسی بات کر دی جس سے ان کو جو ہے سچ یوں محسوس ہوا کہ ایسی بات یہ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں توریہ۔ اور یاد رکھیں یہ توریہ اور تقیہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے شیعوں کے ہاں تقیہ، تقیہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تقیہ کا معنی ہوتا ہے کہ جان بچانے کے لیے واضح جھوٹ بول دینا، اس کی اجازت نہیں، گول مول بات کر لینا اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے، یہ توریہ کہلاتا ہے، اور توریہ کی اجازت ہے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ توریہ ہی کیا کہ جو تمہارے ذہن میں ہے اسی نے کیا ہوگا، لیکن اس سے تو پوچھے کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو کس نے کیا اگر یہ بولتا ہے تو۔ اب ان کے سامنے جب بے بسی آئی تو ان کی صورتحال کیا ہوئی اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی
صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔